الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ آج انوار الحدیث کی 5ویں کلاس ہے اور اس میں ہم بات کریں گے ان لوگوں کی جن کا مذہب خراب ہو چکا ہوتا ہے، دینی معاملات ان کے درست نہیں رہتے، عقیدے میں خرابی آ چکی ہوتی ہے، تو کیا ہمارا تعلق ان کے ساتھ رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ تو تعلق رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے اس حوالے سے دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی مصروفیت کیا ہے۔ اگر آپ خود طبیب ہیں، آپ خود ڈاکٹر ہیں، آپ خود علاج کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ کا ان کے ساتھ تعلق رہے، وہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھیں، آپ سے بات چیت کریں اور آپ ان کو سمجھائیں، اس نیت سے ان سے تعلق رکھا جائے کہ وہ آپ کے ذریعے اپنا عقیدہ درست کر پائیں۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، آپ خود علم دین کو جانتے نہیں ہیں، خود اس لیول پہ نہیں ہیں، تو پھر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، یہ انسان کے اپنے عقیدے کے اندر خرابی پیدا کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ میں ساتھ ساتھ بچوں کو بھی سمجھاؤں گا۔ ہمارے ہاں ایک معروف بات بولی جاتی ہے، ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ جو جہاں لگا ہے وہاں لگا رہے۔ کیا؟ جو جہاں لگا ہے وہاں لگا رہے۔ ہمیں کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، جو جہاں لگا ہے وہاں لگا رہے۔ یہ عموماً ہم نے لوگوں سے سنا ہے۔ تو ایک بات بتائیں، بندہ گھر میں لیٹا ہو اور بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو پڑھنے جاتے ہیں اسکول، وہ ہوم ورک کر رہے ہیں اور ہوم ورک کرتے کرتے اپنے سبق یاد کر رہے ہیں، اور سبق یاد کرتے کرتے وہ بولیں کہ وہ کیا اس کو بولتے ہیں، آپ ٹیبل بولتے ہیں، 2 کا ٹیبل، 4 کا ٹیبل، 5 کا، تو 5 کا ٹیبل آپ کو آتا ہے؟ سنائیں، اردو میں سنا دیں۔ 5 1 5 5 2 10 5 3 15۔ ایک بندہ بچہ پڑھتا ہے 1 5 5 2 5 10 3 5 15، یوں کرتے ہیں نا۔ تو اب وہ بچہ پڑھ رہا ہے 1 5 5 2 5 11 3 5 16 4 5 21۔ اگر یوں کو بچہ پڑھے تو جتنے بھی اپنے آپ کو نرم مزاج کہنے والے لوگ ہیں، کیا ہم صبر کر پائیں گے؟ چپ کر پائیں گے؟ سمجھائیں گے اسے کہ نہیں؟ سمجھائیں گے نا، سختی کریں گے، بلکہ بعض اوقات تو ابا اٹھے گا ڈنڈا پھڑ کے کہ کون سا ٹیچر ہے جو تجھے یہ پڑھاتا ہے ہیں؟ اب ایسا نہیں کہیں گے، جو جہاں لگا ہے وہاں لگا رہے۔ تو دنیا جہان کے ہر معاملے میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کون غلط کر رہا ہے، کون صحیح کر رہا ہے، اور اگر کوئی غلط کر رہا ہے ہمارے خیال کے مطابق، ہم اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا حق تھا اور مجھے حق نہیں ملا، تو اس پہ لڑائی جھگڑا، دنگا فساد بھی ہوتا ہے نا۔ لیکن دین کے معاملے میں پتہ کہتے ہیں جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دیں۔ بھئی ایسا نہیں ہوتا، جو جہاں لگا ہے وہاں اسے لگا رہنے دیں۔ یہ صرف اس کے لیے ہے جو سکھا نہیں سکتے، جو سمجھا نہیں سکتے۔ جو سمجھا سکتے ہیں وہ ان کو لگا نہیں رہنے دیں گے، ان کو سمجھائیں گے، ان کو مطمئن کریں گے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ خود بھی بیچارے کو بھی نہیں آتا، خود کچھ جانتا نہیں ہے، تو اس کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ وہ اس کو لگا رہنے دے اور خود اس سے بچے۔ تو بد مذہب جس کا عقیدہ خراب ہو چکا ہو، ایمان کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایمان کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 2۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو 2 چیزوں پر عمل کرنا ضروری۔ کتنی چیزوں پر؟ 2 چیزیں۔ نمبر 1، ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ عقیدے کا تعلق دل کے ساتھ، عقیدے کا تعلق دل کے ساتھ۔ تو 2 چیزیں ہمارے لیے جاننا ضروری ہیں۔ ایک عقیدہ، ان پر ایمان رکھنا ضروری۔ عقیدے میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اس کے محبوب پر ایمان رکھنا، اس کے نبیوں پر ایمان رکھنا، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے۔ عقیدہ ہے دل کا پختہ ارادہ، مطلب دل پہ، باہر بندہ بولے یا نہ بولے کسی کو کیا پتہ،
لیکن دل کے اندر پختہ ارادہ ہونا چاہیے، دل کے اندر ایمان، عقیدہ ہوتا ہے دل کی بات، اور جو ظاہر ہوتا ہے نا، مطلب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو معاملات کرتے ہیں جی یہ اسلام ہے، تو دو چیزوں کے مجموعہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے، دو چیزوں کو، ان دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے. ایک عقیدہ، ایک ظاہری اعمال. ظاہری اعمال جو ہم کرتے ہیں وہ تو جو ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا ہم اسے یہی کہیں گے اچھا بندہ ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھتا وہ دیکھ لیں تو اس کے ایمان کی گواہی دے دیں گے، ہمیں کیا پتہ اندر کیا ہے. لیکن جس کے بارے میں گڑبڑ پتہ لگنا شروع ہو گئی، ابھی کرونا ہے نا، تو کرونا، جس کو کرونا ہے ہمیں نہیں پتہ تو اس قریب سے گزرتا ہے تو ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی نا، ہم اسے کچھ نہیں کہتے. لیکن اگر پتہ چل جائے اس بندے کو کرونا ہے تو پھر ہاتھ ٹاٹ کے پھر ماسک بھی، پھر سارا کچھ ہو جاتا. اسی طرح ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بد مذہب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. بد مذہب کا مطلب کیا؟ جس کا عقیدہ خراب ہو، جس کا عقیدہ خراب ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صفحہ نمبر 89 ہے، انوار الحدیث، یہ بہت زبردست کتاب ہے، تو وقتاً فوقتاً جب ٹائم ملے تو اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام. مشکاۃ شریف کی یہ روایت ہے کہ جس بندے نے کسی بد مذہب کی تعظیم کی، صاحب بدعت یعنی وہ عقیدہ، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اعمال کے اندر کوئی بدعت ہوتی ہے، بلکہ سب سے پہلے عقیدے میں بدعت شروع ہوئی کہ وہ عقیدہ کسی نے رکھا جو صحابہ کا نہیں تھا، تابعین کا نہیں تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. تو جس نے کسی بد عقیدہ کی تعظیم و توقیر کی، اس نے اسلام کے ڈھانے پر اس کی مدد کی. مطلب بد مذہبوں سے تعلق رکھنا، بد مذہبوں سے دوستی کرنا، بد مذہبوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا، جن کے عقیدے خراب ہوتے ہیں. اب اس کی مثالیں ہمارے پاس کیا ہیں؟ مثالیں مطلب کوئی کسی صحابی کو گالی دیتا ہے، کوئی کسی صحابی کے بارے میں کہتا ہے وہ اچھے صحابی نہیں ہیں، وہ صحابی نہیں ہیں، وہ اچھے نہیں ہیں، وہ ظالم ہیں، انہوں نے یہ کر دیا. تو صحابہ کو برا کہنے والا بھی عقیدہ درست نہیں رکھتا. صحابہ کو برا کہنے والا، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے پاس ہم نے نہیں بیٹھنا. جب تک نہیں پتہ چلتا نہیں پتہ چلتا، لیکن جب پتہ چل جائے گا پھر ہمارا اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا درست ہے نہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے. صحابہ کے بعد اگر آتے ہیں تو اولیاء کرام کے بارے میں بک بک کرنے والا، بعض ولیوں کو گالیاں دیتے ہیں، انہوں نے کی پتہ ہے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، وہ تو مطلب ان کو بتوں کے ساتھ، جس طرح بت ہوتے ہیں نا، ہندوؤں کے بت ہیں، ہنومان پتہ نہیں کیا نام ہوتے ہیں، تو جس طرح بتوں کے نام ہیں ان کو کہتے ہیں یہ بھی بتی ہیں. تو ان کی اللہ کے ولیوں کی قبروں کو بتوں کے ساتھ ملانے والے، ان کا عقیدہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ میرے ولیوں کے ساتھ جو بندہ دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اب ولیوں سے دشمنی یعنی ولی کی قبر کو بت کہنا، یہ بھی اللہ کے ولی سے دشمنی ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ کیونکہ مومن کی قبر کی تو تعظیم کرنی ہوتی ہے، مومن کی قبر کی تو توہین ہی نہیں کر سکتے، مومن کی قبر پر ٹھڈا نہیں مار سکتے، ٹھیک ہے. تو بت ان کو کہنا یہ اچھی بات نہیں. اگر اس سے اوپر جائیں تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بندہ، یہ دیکھو نا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ، پوری کائنات سب سے زیادہ حسین و جمیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو قیامت تک کی چیزوں کا پتہ ہے، بلکہ قیامت کے بعد بھی جو معاملات ہونے ہیں وہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا. بے نمازی کے ساتھ یہ ہوگا، فلاں کے ساتھ یہ ہوگا، فلاں کے ساتھ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا نا، تو ظاہر ان کو پتہ تو بتایا. تو جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں پتہ، تو معاذ اللہ پھر اس کا عقیدہ درست ہے نہیں، بلکہ اس کے عقیدے کو کیڑا لگ چکا ہے دانتوں والا، ٹھیک ہے. تو اس سے بچنا ضروری ہے، اس کو کرونا ہو چکا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ پھر وہ نقصان کرے گا ہمارا. ہمیں اس کو مارنا پیٹنا نہیں ہے، لیکن ہمیں اس سے بچنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو دوسری حدیث پاک یہ ہے،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کنز العمال کی روایت ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اہل البدع کلاب اہل النار، بد مذہب یعنی نئے نئے عقیدے بنا لینے والے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائے یا اس کے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے عقیدے نہیں رکھے، کبھی کسی نبی کو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی بھی کسی بھی صحابی نے، سرکار کو کسی بھی صحابی نے یہ آج تک نہیں کہا کہ نبی ہمارے جیسا ہے۔ اللہ کے نبی کو کسی بھی صحابی نے آج تک یہ بات نہیں کہی۔ تو ہمیں عقیدہ وہ رکھنا ہے جو اللہ کے نبی کے غلام رکھتے رہے، اللہ کے نبی کے مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ بیٹھتے تھے انہوں نے سرکار کو دیکھا تھا، تو عقیدہ تو ان کا صحیح ہے نا۔ تو کوئی صحابی یہ نہیں کہتا کہ نبی میرے جیسا ہے۔ تو جو آج کہے نبی صرف میرے جیسا ہے، میری بھی دو ٹانگیں ہیں تو نبی کی بھی دو ہی ٹانگیں ہیں، میرے بھی دو ہاتھ ہیں تو نبی کی بھی دو ہاتھ ہیں، میری بھی دو آنکھیں ہیں تو نبی کی بھی دو آنکھیں ہیں، تو میں نے بھی شادی کی، نبی نے بھی شادی کی، تو ہم ایک جیسے ہی ہیں۔ تو ایسا بندہ، اس کے عقیدے کو کیڑا لگا ہوا ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے نہیں ہے۔ ہمیں جب اس کے بارے میں پتہ چلے گا اس کا ایسا عقیدہ ہے، ہم اس سے اپنا آپ بچائیں گے اور اپنے ایمان کی فکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی حدیث پاک یہ ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نیا عقیدہ گھڑ لے، صحابہ نے وہ عقیدہ نہیں بتایا، لوگ اصل میں بتاتے ہیں کہ عمل کہ عمل کوئی نیا نکالے تو وہ مطلب گمراہ ہوتا ہے، وہ بد مذہب ہوتا ہے، جبکہ عقیدہ جس کا خراب ہو وہ بڑا گمراہ ہے، جس کا عقیدہ خراب ہو وہ بڑا گمراہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی صاحب بدعت یعنی بدعتی کا نہ روزہ قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے، نہ صدقہ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، ٹھیک ہے، نہ نفل، نہ فرض، ٹھیک ہے، بلکہ وہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال، مطلب آٹا گوندتی نا عورتیں، تو آٹا گوندتے گوندتے اس کے اندر بال آ جائے اور بیوی کو نظر آ جائے، بیوی رہنے دے گی، اس سے روٹی پکا دے، کیا کرے گی؟ نکال دے گی۔ آپ کے سامنے روٹی میں ہی اگر اللہ نہ کرے آ جائے، پھر آپ نکال دیں گے یا نکال دیں؟ تو جس طرح آٹے سے وہ بال نکال دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی ایسی کیفیت کرتا ہے، وہ بندہ دین سے ایسے نکل جاتا ہے۔ جو بندہ عقیدہ نیا بنا لیتا ہے، تو عقیدہ وہ رکھنا ہے جو صحابہ کا ہے، عقیدہ وہ رکھنا ہے جو صحابہ کا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ اور اس کا، بخاری شریف میں بے شمار روایتیں، بے شمار، کتاب اللہ کے بعد بخاری شریف کو بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔ بخاری شریف ایک کتاب کا نام، حدیثوں کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر بہت ساری روایتیں ہیں کہ صحابہ سے جب بھی کوئی بات پوچھی جاتی، صحابہ کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کیا؟ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اور آج اگر کوئی ہمیں آگے کہتا ہے نہیں صرف اللہ جانتا ہے، رسول نہیں جانتے، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، یہ شرک ہے، تو اس بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے نہیں ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، بلکہ اس کے عقیدے کو کیا لگا ہوا ہے؟ کیڑا، کالے رنگ کا۔ پھر ایک حدیث پاک اور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ باتیں ان کے لیے ہیں جو خود طبیب نہیں ہیں، خود ڈاکٹر نہیں ہیں اسلام کے، جو اسلام کے ڈاکٹر ہیں، جو اسلام کو سمجھتے ہیں، جو لوگوں کی تربیت کر سکتے ہیں، جو لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، ان کے لیے معاملہ الگ ہے۔ وہ تو وہاں جائیں گے، جب کوئی مرنے والا ہے اس کے پاس جائیں گے، اس کی عیادت کریں گے، اس کو دعوت دیں گے اسلام کی، اس کو سمجھائیں گے کہ بھائی اسلام کی طرف آ جا، درست عقیدہ کر لے، درست عقیدہ یہ ہے، بد مذہب ہو کے دنیا سے نہ جا، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی جو بات بتانے لگوں یہ ان کے لیے جو عام لوگ ہیں، عام لوگوں کو اس سے بچنا ہوتا ہے، عام لوگوں کو اس سے بچنا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ مریض ہو جائیں یعنی بد مذہب، جن کا عقیدہ خراب ہو چکا اور وہ کفر کی حد تک چلے گئے، تو ان کے اگر وہ مریض ہو جائیں تو ان کی عیادت کے لیے نہ جاؤ، مر جائیں تو ان کے جنازوں میں بھی نہ جاؤ، اور جب وہ ملاقات کریں ان کو سلام بھی نہ کرو۔ اچھا، یہ کن لوگوں کے بارے میں فرمایا؟
یہ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو صحابہ کو بھی مشرک کہتے ہیں، جو صحابہ کو بھی غلط کہتے تھے، جو صحابہ کے عقیدوں کو بھی غلط کہتے ہیں نا، اللہ نے فرمایا ایسوں کو دفع کر دینا، ان کے پاس نہ بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کو فرمایا اور محبوب نے آگے بتایا، بات سمجھ آ رہی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، کیونکہ اللہ کے نبی کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، میں نے اس لیے کہا کہ اللہ نے فرمایا۔ ویسے ہی حدیث پاک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ ان کے پاس بھی نہیں بیٹھنا، جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ان کے پاس بھی نہیں بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا بھی نہیں کھانا، ٹھیک ہے، اور ان کے ہاں نکاح بھی نہیں کرنے، ان کے ہاں شادیاں بھی نہیں کرنی، اور ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی، اور ان کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھنی، تاکہ اپنا ایمان بچے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خود اپنا عقیدہ اچھا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بد مذہبوں کی صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔ کیا سوال ہے ذہن میں؟ قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے۔ لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہے، علماء کے درمیان یہ مشہور ہے کہ سب سے اعلیٰ درجہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ بخاری شریف حدیثوں میں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اور کوئی حدیث کی کتابیں نہیں ہیں۔ امام بخاری سے پہلے کتابیں اور بھی تھیں، تو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ حدیث ہونی چاہیے اور صحیح ہونی چاہیے، وہ کسی بھی کتاب میں ہو۔ بعض لوگ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ قرآن پاک کے بعد درجہ سب سے بڑا بخاری شریف کا ہے، لہذا صرف بخاری کی ماننے، ایسا عقیدہ یا ایسا ذہن نہیں بنانا چاہیے۔ بخاری شریف ویسے سب سے افضل درجہ ہے قرآن پاک کے بعد۔